ہائے ہائے بانو، کیا بات ہے؟ بارشیں شروع ہونے والی ہیں، جنگل کا آدھا کام ہو گیا ہے، ہر پرندہ اپنا نیا گھر بنا چکا ہے اور تم ابھی تک پرانے گھونسلے میں بیٹھی ہو۔ بانو نے آہستہ سے پلکیں چپکائیں، جیسے وہ پینو کی آواز سے پہلے ہی شرمندہ تھی۔ وہ بولی، پینو بہن تم ٹھیک کہتی ہو، سب کو کام کرنا چاہیے، لیکن میرے بچے آنے والے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر میں گئی تو کسی دن چیل یا بلی آ کر انہیں لے جائے گا۔ پینو نے ناک چڑھائی اور چونچ ہلاتے ہوئے بولی، تو کیا ہم سب کے انڈے نہیں ہیں؟ کیا صرف تم ماں ہو؟ دیکھو بانو، اگر تم یوں بیٹھی رہی تو بارش کے ساتھ ساتھ طوفان بھی آئے گا اور تمہارا گھونسلہ بہہ جائے گا، انڈے بھی ختم ہوں گے اور تم بھی پچھتاؤ گی۔ بانو نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا سب پرندے مل کر میرا ایک چھوٹا سا نیا گھر نہیں بنا سکتے؟ بس چند تنکے، چند شاخیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں، میرا شوہر شیدہ چیڑا جب زندہ تھا تو پورے جنگل میں سب کے گھونسلے بنایا کرتا تھا، اس نے کبھی کسی سے انکار نہیں کیا تھا۔ پینو نے بات کاٹتے ہوئے ہنکار بھری، ارے ہاں ہاں، ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے، تمہارا شیدہ تو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے وہ سب کا ٹھیکیدار ہو، کئی پرندوں سے تو اس نے دانے بھی لیے تھے، اب تم اسے جو آزماؤ گی، ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر پینو کبھی پڑوں کو جھٹکتے ہوئے اڑ گئے۔ بانو نے آہستہ سے انڈوں پر جھک کر آنکھیں بند کر لی۔ بادل گرجنے لگے تھے، ہوائیں تیز ہو رہی تھی اور بانو کا دل دک دک کرنے لگا۔ لاڈلی بطخ اپنے تالاب کے کنارے بیٹھی اپنے پڑوں کو پانی سے صاف کر رہی تھی، چہرے پر شان و شوکت، باتوں میں نراگسیت اور لہجے میں تنگ مزاجی۔ بانو نے ادب سے کہا، لاڈلی بہن، بس چند دن کے چند شاخیں، بارش آ گئی تو میرا پرانا گھونسلہ نہیں ٹکے گا، وہ پانی میں بہہ جائے گا۔ لاڈلی نے ناک سکیڑ کر کہا، میرے بچے بخار میں ہیں اور شوہر کو پچھلے ہفتے سردی لگ گئی تھی، میں خود بہت پریشان ہوں، معاف کرنا بانو، ابھی وقت نہیں۔ بانو کاجل مرغی کے پاس گئی۔ کاجل مرغی اپنے چھوٹے سے آنگن میں بچوں کو چول سے دانا کھلا رہی تھی۔ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کاجل بہن، تمہارے پاس جو بڑی شاخیں ہیں، کیا ان میں سے دو مجھے دے سکتی ہو؟ میں خود ہی گھونسلہ بنا لوں گی۔ کاجل نے چونچ موڑ کر کہا، دیکھو بانو، میرے شوہر کو پسند نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں، اور اسے یہ بھی بات بالکل پسند نہیں کہ میں دوستوں کے معاملے میں دخل اندازی دوں، اور ویسے بھی تم نے پینو سے بحث کی تھی اور وہ سارے جنگل میں پھیل چکی ہے۔ بانو ٹوٹے دل کے ساتھ اڑتے اڑتے چمکیلی دیدی کے پاس گئی۔ چمکیلی دیدی اپنی چونچ پر لپسٹک لگانے میں مصروف تھی۔ بانو نے اسے اپنی حالت بتائی تو اس نے ایک آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا، او بانو، تم ابھی بھی اس پرانے گھونسلے میں رہتی ہو، تمہیں تھوڑا اپنا سٹائل چینج کرنا چاہیے، سب کو مدد کی پڑی ہے، تمہیں خود اپنا برانڈ بنانا چاہیے۔ بانو حیران، افسردہ اور خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ آخری امید چھنو کبوتری کی تھی۔ چھنو کبوتری نے ہاتھ دی کر دی، وہ اپنے آنگن میں اڑ اڑ کر شو کرتی ہوئی بولی، میں تو سارا دن پریکٹس میں مصروف ہوں، بانو شام کو تو مقابلہ ہے جنگل فیشن فلائی شو کا، ابھی نہایت مصروف ہوں۔ اچھا سنو، مگر میرے پاس ٹائم بھی تو نہیں ہے۔ بانو چڑیا ایک ایک کر کے سب کی دہلیز پر گئی، مگر ہر طرف سے یا تو طنز ملا یا بہانے یا خود غرضی۔ ہر کسی کو اپنے بچوں، اپنی مصروفیت، اپنی شکل اور شوہر کی عزت کا خیال تھا، مگر کسی کو ایک ماں کی مجبوری نظر نہ آئی۔ بادلوں کی گرج اب قریب آ چکی تھی، ہوا اور تیز ہو چکی تھی اور بانو واپس اپنے کمزور گھونسلے کی طرف لوٹ آئی، جہاں انڈے اسے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اب تو ہی ہے میری مدد کرنے والا۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑک ہوئی، گھونسلہ تھر تھرا گیا، بانو کے آنسو اس کی چونچ سے انڈوں پر ٹپکنے لگے۔ بانو چڑیا جو سارا دن جنگل بھر میں امیدیں لے کر پھر چکی تھی، اب خاموشی سے اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پڑوں کے نیچے 3 انڈے تھے، جیسے چھوٹے ننھے سپنے اس کی سانسوں کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ اچانک گھونسلے کے نیچے کی شاخ زور سے ہلی اور پھر کراک، ایک طرف کی دیوار مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ بانو کے دل کی دھڑکن رکنے لگی، وہ کانپتی ہوئی انڈوں کے اوپر جھکی۔ بارش کی تیز بوندیں اب سیدھی انڈوں پر گرنے لگی
بانو نے پڑوسی نے چھپایا مگر خود بھیگ گئی۔ سردی اور خوف سے اس کے پر بھاری ہو گئی۔ پھر اچانک ایک انڈا ہلا۔ بانو نے چون کر دیکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ننھی آوازیں، نرم و نازک چونچیں، گیلی پلکیں، تینوں انڈوں سے بچے نکل چکے تھے۔ بانو کے آنسو رک نہ سکے مگر ان میں خوشی کم اور خوف زیادہ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ کیسے زندہ رہیں گے؟ میرے پاس تو ایک دانہ بھی نہیں، یہ کیا کھائیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ بارش اب سیلاب کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ درخت کی شاخ نیچے سے پانی میں بھیگنے لگی تھی۔ تبھی بانو نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ بچوں کو پڑوں میں چھپاتی ہے اور خود کو بارش میں دھکیل کر جنگل کے سب سے اونچے درخت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جہاں رہتا تھا گنڈا باز، وہی باز جس سے سارے پرندے ڈرتے تھے۔ سخت مزاج، تنہا، پر ایک بار ہوا میں نکلے تو شکاری کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بچے اس کے نام سے سہم جاتے، چڑیاں اب بھی اس کے سائے سے کتراتی۔ بانو کے دل میں ہزاروں وسوسے تھے۔ اگر اس نے میرے بچوں کو کھا لیا تو، اگر اس نے مجھے دھتکار دیا تو، اگر وہ مجھ پر چپٹ پڑا تو۔ مگر اسے پھر یاد آیا، سب نے انکار کر دیا ہے، کوئی امید نہیں بچی۔ اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو شاید وہی ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ بارش میں بھیگتی، تھر تھراتی، بچوں کو اپنے پروں سے ڈھانپے وہ ایک ایک شاخ چڑھتی ہے۔ تیز ہوائیں اس کے پر جھٹک دیتی ہیں مگر ماں کی ہمت اسے دوبارہ بڑھ لے جاتی ہے۔ آخرکار وہ باز کے دروازے پر پہنچتی۔ آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا، اس نے ہلکی سی دستک دی دوبارہ۔ پھر آہستہ دروازہ کھلا۔ سامنے باز کھڑا تھا، لمبی پر، نکیلی چونچ، گہری نظریں۔ اس نے حیرت سے بانو کو دیکھا، پھر اس کے گیلے پڑوں کے نیچے چھپے تین کانپتے بچے۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، میں ایک ماں، میرا گھر گر چکا ہے اور کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ باز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک لمحہ، دو لمحے، بانو کے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے کو آئی۔ پھر اچانک باز نے دروازہ پورا کھول دیا اور دھیرے لہجے میں بولا، اندر آ جاؤ، تم یہاں محفوظ ہو۔ بانو نے چونک کر باز کو دیکھا۔ حیرت، شکر اور خوف کے ملے جلے جذبات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ باز بولا، تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر شیدہ چڑا کون تھا؟ بانو نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بانو نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں تو صرف اسے ایک شوہر کی حلق میں ہی جانتی ہوں۔ باز نے بتانا شروع کیا، ایک بار ایک شکاری مجھ پر جال ڈالنے کی کوشش کیا، سب پرندے چھپ گئے تھے۔ تمہارے شوہر شیدے چڑے نے زور زور سے چیخ کر جنگل میں شور مچایا تھا اور شکاری بھاگ گیا تھا۔ اس دن اس نے میری جان بچائی تھی۔ میں اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولا اور نہ ہی کبھی بھولوں گا، اور آج اس کی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں بھولوں گا۔ باز کے آشیانے میں داخل ہوتے ہی بانو چڑیا کے دل سے جیسے ساری تھکن، سارا خوف، ساری بے بسی لمحہ بھر کو بہہ گئی۔ باز نے ایک نرم، محفوظ سا کونا دکھایا جہاں اس نے پہلے ہی سوکھی گھاس بچا کر رکھی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ کوئی اس کے پاس بنا لینے کے لیے آئے گا۔ بانو نے اپنے بچوں کو اس نرم گھاس میں رکھا۔ وہ کانپتے ہوئے پر مارنے لگے۔ بانو نے ایک ایک کو چونچ سے سہلایا۔ باز خاموشی سے کچھ دیر ان سب کو دیکھتا رہا اور پھر پاس کی درار سے کچھ دانے نکال کر بانو کے سامنے رکھ دیے۔ یہ دانے تمہارے بچوں کے لیے ہیں۔ بانو کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ اس نے وہ مشکل کہا، باز جی، آپ نے مجھے اور میرے بچوں کو بچا لیا۔ آج میں سمجھ گئی کہ شکل سے سخت نظر آنے والے دل سے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ باز آہستہ سے مسکرایا اور بولا، میں احسان نہیں بھولتا بانو چڑیا، شیدہ چڑیا نے میری زندگی بچائی۔ آج میں نے اس کا قرض اتارنے کی کوشش کی۔ صبح سورج نکلا تو جنگل کی ہوائیں تیز اور خوشبودار لگ رہی تھی، مگر ایک بات نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا تمہیں پتا ہے بانو چڑیا اور اس کے بچے باز کے گھر ہی ہیں؟ باز نے نہ صرف ان کو پناہ دی بلکہ